جنرل زینی لکھتا ہے کہ جنرل مشرف ہیڈ نو کلو، اور اس کے بعد جنرل مشرف نے انہیں پروپوز کیا جنرل زینی کو کہ ایک وے آؤٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے پرائم منسٹر کی امریکہ کے صدر سے ملاقات کرا دیں. جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس کی وجہ ایک ہی تھی کشمیر، اس کی اور کوئی وجہ نہیں تھی. وہ جنگیں دیکھیں میری بات سنیں، میرے باپ نے رن آف کا جو دوسرا آپ کا ہے نا جو سرکری علاقہ ہے اس پر میرے باپ نے جنگ لڑی ہے. میرا باپ فوجی تھا اور جنگ لڑی ہے اور ایوارڈ جیتا ہے. سیاچن پہ میرے بھائی نے ایوارڈ جیتا ہے، پورا 1 سال رہا ہے، 6 مہینے فوجی رہتے ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے، وہ جنگیں فوج نے لڑی ہیں، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے نہیں لڑی. پولیٹیکل لیڈرشپ کی پالیسیاں ٹھیک نہیں تھی، ڈپلومیسی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے کشمیر آزاد نہیں ہوا. آپ کو یہ پتہ اس لیے کشمیر آزاد نہیں ہوا. اس لیے کشمیر آزاد نہیں سیاچن پہ ہوا. قبضہ کب ہوا تھا یہ پتہ ہے؟ سیاچن میں قبضہ ہوا ہے میرے خیال میں 76 78 کے بعد. سر 84 میں ہوا ہے جنرل ضیاء کے دور میں. بالکل. تو سب کی ذمہ داری آج ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا ہے نا، آج ہم نے کہہ دیا ہمارا ہے. یہ فوج تو پہلے بھی تھی ہمارا، ٹھیک ہے، تو یہ کیوں اس کو نہیں کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے، میں جو سمجھا رہا ہوں آپ کو بات یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس طریقے سے ڈپلومیسی نہیں کی کشمیر کے اوپر جس طریقے سے کرنی چاہیے تھی، ورنہ 70 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہے. دیکھیں اتنی قربانیاں، اتنی جانوں کی قربانیاں آج تک تاریخ میں کسی نے نہیں دی. اس کو ایک اسٹیپ اور آگے لے کے چلتے ہیں. احسن صاحب جب کارگل ہوا تھا، میں کارگل کی بحث میں نہیں جاؤں گا، لیکن کارگل نے ہمیں کارگل کی بحث میں تھوڑا جائے نا. اچھا جائیں. کارگل میں کارگل میں جب کارگل میں میرا بھائی لڑا ہے، ٹھیک ہے، اور شکر ہے آج وہ فوج میں نہیں ہے. آپ کہیں بلا لیں اس کو، فرنٹ لائن پہ وہ سارے ان کو میسج آیا ہے کس کی وجہ سے آیا ہے کہ پیچھے آ جاؤ. جب نیچے اترنا شروع ہوئے اوپر سے مار کے تختہ نکال دیا. میں ان کو کل ہی بلا، کس کا آرڈر ہوا تھا؟ میں کل ہی بلا دیتا ہوں. یس ہی واز آن دی فرنٹ لائن ایٹ دیٹ ٹائم. ان کو بتانا پڑے گا کہ آرڈر کس کا تھا. آرڈر ان سے پوچھا کس کا تھا. آرڈر ہمیشہ پولیٹیکل گورنمنٹ دیتی ہے، ابھی گورنمنٹ دیتی ہے. اس سے پہلے جنگیں ہم نے کشمیر کے اوپر لڑی. آج جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، میٹنگ صبح سے مشرف سے پوچھ لینا آرڈر کس کا تھا. اوپر سے نیچے تک میٹنگز ہو رہی ہیں اور سچویشن نارمل نہیں لگتی. ملک صاحب آپ کیا اینٹیسپیٹ؟ مشرف بھی زندہ ہے ابھی الحمدللہ، ابھی تک زندہ ہے تھوڑا سا. دیکھیں یہ ٹائم ہے پوچھ لیں اسے کہ کون تھا پیچھے. سر میں آپ کو دونوں میں ان کی بھی بتا دوں گا، ان کی بھی بتا دوں گا. پروگرام کے بعد پوچھ لیجیے گا، کشمیر پہ فوکس ہے. یہی تو مسئلہ ہے، کون کو نہیں بتاتے آپ پروگرام کو آپ بتا دیں. نہیں، جنرل جمشید گلزار کیانی فوج کے تھے نا، کور کمانڈر تھے پنڈی کے اور ڈپٹی ڈی جی تھے ISI کے. جنرل شاہد عزیز چیف آف جنرل سٹاف تھے، CGS تھے، اور جنرل مشرف کے غالباً عزیز بھی DGMO بھی رہے، پھر وہ نیب کے چیئرمین بھی رہے. تو ان سب نے کارگل کی حقیقت پہ جو کچھ لکھ دیا ہے، جو بتا دیا ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اوپن سیکرٹ ہے. اور جو آئی تھنک گنڈا پور صاحب آلسو نوز اٹ. میں اس لیے اس کو ڈسٹریکٹ نہیں کرنا چاہتا بحث کو، میرا فوکس آج کشمیر ہے. وہ تو ایک ہماری تاریخ کا ایک ایسا پہلو ہے جس میں ہمارے بہادر جوان جو تھے، بیٹے ہمارے اس قوم، بیٹے جو تھے، انہوں نے بہت بہادری سے لڑا. لیکن جو ملٹری لیڈرشپ کے سطح کے اوپر اس وقت غلطی ہوئی، وہ ایک سوری میں اس بات کو نہیں مانتا. ہمیں سبق سیکھنا میں نہیں مانتا. میں میرا باپ اور بھائی دونوں فوجی ہیں، میں نہیں مانتا اس بات کو. اس پہ میں بھی لمبی ڈیبیٹ کروں گا. نواز شریف ریزن تھا. میں آج برملا کہہ رہا ہوں، میں اسٹینڈ کرتا ہوں نواز شریف ریزن تھا. پاکستان کی اور پاکستان مار کے یہاں پہنچ گئے، اسی نے کیا کہ پیچھے کرو. جنرل مشرف نے نواز شریف کو امریکہ بھیجا. آپ تو کہتے ہیں ناصف کراٹ بھی نہیں ہے. جنرل مشرف نے بھیجا. اور وہ جو اس وقت جنرل زینی تھا، میری بات سنیں نا، جنرل زینی امریکہ کے کمانڈر ان چیف تھے. ان کی کتاب آئی ہے، اس نے لکھا کہ میں پاکستان آیا، 2 نیوکلیئر کنٹریز فلیش پوائنٹ بن گیا. میں نے جنرل مشرف سے پوچھا بھی اب واٹ نیکسٹ، تو کہتا ہے وہ بلینک فیس تھا، کوئی اس کو تھا نہیں. تو جنرل میری بات سنیں، تو میں نے اس سے پوچھا سنیں کین یو اسپیک آن یور ٹرن. دیکھیں میں آپ سے زیادہ شاؤٹ کر سکتا ہوں. نہیں پلیز نہیں. پیچھے جو پرائم منسٹر آف پاکستان تھا وہ کون تھا، وہ میٹر کر رہا تھا. اچھا اب آپ اس پہ ڈال دیں کشمیر سر. میری بات سن لیجیے، میری بات سن لیجیے. آپ نے بات کی ہے، انہوں نے چھیڑی ہے نا. جنرل زینی لکھتا ہے کہ جنرل مشرف ہیڈ نو کلو، اور اس کے بعد جنرل مشرف نے انہیں پروپوز کیا جنرل زینی کو کہ ایک وے آؤٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے پرائم منسٹر کی امریکہ کے صدر سے ملاقات کرا دیں تاکہ ایک ریسپیکٹیبل سیز فائر ہو جائے. تو جنرل زینی نے لکھا ہے کہ when this idea was put up to Prime Minister Nawaz Sharif, he was reluctant. And then General Musharraf persuaded Prime Minister Nawaz Sharif that in the interest of the country, he should go to United States. سر اس میں مسٹیک، دنیا کو غلط پیسے نہ دیں. ہماری فوج اس پہ چڑھ چکی تھی، جو بلیئر ہاؤس ہماری کی فوج میں اتنا میٹنگ دم تھا کہ ایک دفعہ قبضہ کر لیا تھا تو وہاں بیٹھ بھی جاتی. یہ ہمیں پتہ ہے بنیا کتنا لڑ سکتا ہے، چھوڑ دیں. بنیا کتنا لڑ سکتا ہے، ہمیں پتہ ہے کتنا لڑ سکتا ہے. 65 میں بھی لڑا ہے ہمارے ساتھ، 71 میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کے پیچھے بھی کیا تھا، اس کے پیچھے پولیٹیکل لیڈرشپ بھی کمزوری تھی. اب میں سچ بولوں، اگر
بھٹو کو یقین تھا کہ جب تک اگر پاکستان 2 حصے نہیں ہوگا بھٹو پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. اسی لیے بھٹو نے ملک کو توڑ دیا کہ میں پرائم منسٹر بن جو خیر ملک ٹوٹ جائے. چھوڑیں جی یہ پولیٹیکل فیصلے تھے. اس وقت پہلے جو یا کے اور باقیوں کی وہ مسٹیکس دیکھیں وہ کڑیاں ملتی ہیں آپس میں, لیکن آخر میں جنرل یا کی کڑیاں کس سے کہتے ہیں نا کہتے ہیں کہ بیماریاں آ جاتی ہیں, لیکن جب موت کا فرشتہ آپ کی روح نکالتا ہے نا اس کے بعد آپ کا ہاتھ جان چھوڑ جاتا ہے. یہ روح نکالنے والے کون ہیں؟ روح نکالنے والا نواز شریف تھا کارگل میں, ادھر بھٹو تھا. پاکستان اس لیے پاکستان ٹوٹا ہے کہ جنرل یحییٰ خان صدارت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ شیخ مجیب اور بھٹو دونوں سے بارگین کر رہا تھا کہ مجھے صدر مانو, اور اسی کے لیے اس نے دونوں کو آپس میں لڑایا اور اپنی صدارت کی گیم کرتے کرتے پاکستان توڑوا دیا. پاکستان توڑنے کا ذمہ دار جنرل یحییٰ خان ہے جس نے صدارت چھوڑنے سے انکار کیا, اور ہی شوڈ ہیو اسٹیپ ڈاؤن. وہ اتنا چلاک آدمی تھا کہ وہ ہمارے پرائم منسٹر کو بیوقوف بنا کے, جس کو مال بھی کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور اس کے نام پہ آج بھی سیاست کر رہے ہیں, اس کو بیوقوف بنا کے ملک توڑ کے چلا گیا. تو ایسے بیوقوف لوگوں کو پرائم منسٹر نہیں ہونا چاہیے. اس وقت بھٹو بن رہا تھا نا.